یہ شخص میرے ساتھ موجود ہیں، یہ ایران سے پاکستان آتے ہیں کاروباری سلسلے کے لیے۔ ان کا پاسپورٹ گم ہو جاتا ہے جس وجہ سے یہ پاکستان میں ہی رہ جاتے ہیں۔ ان کو تقریباً 50 سال ہو گئے ہیں پاکستان میں۔ ایران میں آپ کی فیملی موجود ہے اس ٹائم؟ جی ہے انشاءاللہ ہے، مارا نہیں کوئی رابطہ وغیرہ نہیں ہوا ان سے؟ کتنے سالوں سے رابطہ نہیں ہوا؟ ہے نہیں، کتنے رابطہ کیسے ہوگا؟ یہ جب سے آپ پاکستان میں ہیں تب سے آپ کا اپنی فیملی سے رابطہ نہیں ہوا؟ بھی آگا چاہ اچھا، اپنی فیملی کو کوئی ایرانی زبان میں کوئی پیغام دینا چاہیں؟ انشاءاللہ اللہ میں آپ کا ہر کام آسان سے آسان کرے آجان انشاءاللہ۔ آپ لوگ اتنا خیال رکھتا ہے ماشاءاللہ کا جان۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان احسن ظفر اور آپ دیکھ رہے ہیں بول نیوز۔ ناظرین، آج آپ کو بہت درد بھری کہانی سنانے جا رہا ہوں۔ یہ شخص میرے ساتھ موجود ہیں، یہ ایران سے پاکستان آتے ہیں کاروباری سلسلے کے لیے۔ ان کا پاسپورٹ گم ہو جاتا ہے جس وجہ سے یہ پاکستان میں ہی رہ جاتے ہیں۔ ان کو تقریباً 50 سال ہو گئے ہیں پاکستان میں۔ میرے ساتھ علی چنگیزی سندھو ایڈوکیٹ صاحب موجود ہیں۔ ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ان کو کیسے ملے اور کتنے عرصے سے یہ ان کا کیس دیکھ رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ اچھا، مجھے بتائیے گا کہ یہ کیسے آپ کو ملے، یہ کیا کہانی ہے ان کی؟ میں پروین شاکر کا شعر آپ کو سنانا چاہوں گا۔ کبھی رک گئے کبھی چل دیے، کبھی رک گئے کبھی چل دیے، کبھی چلتے چلتے بھٹک گئے، یوں ہی عمر ساری گزار دی، یوں ہی زندگی کے ستم سہے۔ تو یہ کاروبار کے سلسلے میں ایران سے 1970 کے غالباً 1970 کے قریب یہ پاکستان آتے ہیں، اور یہ بھٹکتے بھٹکتے ہی آتے ہیں، ظاہری بات ہے وہ کاروبار کے سلسلے میں۔ اس کے بعد یہ واپس نہیں جا سکے۔ اس کی مین ریزن یہ تھی ان کا پاسپورٹ رینیول وہ نہیں ہوا تھا، وہ پروسیس نہیں ہوا تھا، انہوں نے اسے پراپر طریقے سے ٹیک اپ نہیں کیا۔ تو جب انہوں نے ٹیک اپ نہیں کیا تو وہ پاسپورٹ ان کا ایران ایمبیسی میں ہی رہا، لیکن یہ اس کے بعد انلیگلی پاکستان میں رہ رہے ہیں۔ لیکن امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جب یہ پاکستان آئے تھے، ان کی جو انٹرنس تھی وہ لیگلی تھی، وہ ڈاکومنٹس کی بیس کے اوپر تھی، اس میں کسی قسم کی انلیگیلٹی نہیں تھی۔ لیکن ابھی تقریباً پچھلے 40 سال سے یہ انلیگل ہی رہ رہے ہیں، اور ان کا کوئی ڈاکومنٹس ہمارے پاس فی الحال موجود نہیں ہے، کیونکہ ان کا جو پاسپورٹ ہے وہ ایران کی ایمبیسی کے پاس رہ گیا تھا غالباً 1983 میں۔ اچھا، کس چیز کا کاروبار کرنے آئے تھے پاکستان میں یہ اس وقت؟ یہ قالین کے شعبہ سے منسلک ہیں، تھے، ابھی تو نہیں ہیں کیونکہ ابھی تو یہ ضعیف کافی ہو گئے ہیں، اور اس وقت یہ جو طلباء طالبات تھے ان کو سکھاتے بھی تھے، اور راولپنڈی میں انہوں نے بہت عرصہ نوکری کی ہے قالین کی فیکٹری میں، تو یہ قالین کے شعبے سے منسلک تھے۔ اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ کن کن اداروں کو اپلیکیشن دی ہے آپ نے اس حوالے سے؟ جو اپلیکیشن دی ہے وہ اس پیورلی بیسڈ آن ہیومینیٹیرین لاز، اور ہیومینیٹیرین لاز کے اوپر بیس کر رہی ہے۔ اور پاکستان کی اگر بات کی جائے تو پاکستان میں چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان، چیف جسٹس ہائی کورٹ، اس کے بعد جو ڈفرینٹ منسٹریز ہیں، کیونکہ یہ انٹرنیشنل لا کا کیس ہے تو اس میں منسٹری آف فارن افیئرز ان کو انگیج کیا گیا ہے، منسٹری آف ہیومن رائٹس، فارن منسٹری، انٹیریئر منسٹری، اور جو یو این او کا سب آفس ہے پاکستان میں ان کو انگیج کیا گیا ہے اس میں۔ اس کے بعد جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ ایز اے اسٹوڈنٹ آف لا میرا یہ فرض ہے کہ میں کوئی اگر انلیگل چیز ہو رہی ہے تو وہ میں اداروں کے سامنے لاؤں۔
تو میں نے یہ مناسب سمجھا، ہمیں بہت ساری آفرز تھی جی ان کو اللیگلی ہم بارڈر کراس کروا دیتے ہیں تو آپ ان کو بھیج دیں. تو میں نے کہا نہیں، یونیفارم کا یہ تقدس نہیں ہے کہ ہم یہ اللیگل کام کریں. لہٰذا میں نے بہتر یہ سمجھا کہ میں جو مختلف ادارے ہیں پاکستان کے، ان کے نوٹس میں یہ چیز لاؤں. جس طرح DGFI ہے، ان کو میں نے یہ اپلیکیشن موو کی ہے، اور کچھ ایجنسیز ہیں ان کو میں نے اپلیکیشن موو کی تاکہ وہ اس معاملے کو اپنے تناظر میں دیکھیں کہ کس طرح جو ہے اس کو ٹیک اپ کیا جا سکتا ہے. کیا کہ اس میں کچھ پریویسلی کوئی اللیگیلٹی یا کوئی ملک کے خلاف آپ کو پتہ ہے بعض کا چیزیں ہو جاتی ہیں، تو وہ تو نہیں ہے. اس کے بعد اگر یہ کلیئر آئیں پھر ان کا رائٹ ہے پورا کہ وہ یہ اپنے ملک واپس جائیں. تو وہ ہم نے ایک لیگل پروسیس کو اڈاپٹ کیا ہے، کیونکہ پاکستان کی سوورینٹی وہ ہمارے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور نیشنل سیکورٹی. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ فری آف کاسٹ آپ یہ کر رہے ہیں کیس کو؟ ہاں جی، یہ تو ہیومینیٹیرین گراؤنڈس پہ میں کیس کر رہا ہوں، اور ان کے پاس تو اپنے کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، ان کو بعض کا کھانا ہم دیتے ہیں، اور وہ چھوڑے وہ مناسب انسانی طور پہ وہ میرے پروفیشن کا، اس کالے کوڈ کا تقاضا یہ ہے کہ ہم انصاف کی فراہمی یقینی بنائیں، وہ پیسے اور ان چیزوں سے بلائے طاق ہو. جی بزرگوں کی جانب بڑھتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام آغا جان. اچھا مجھے یہ بتائیں آپ کا نام کیا ہے؟ محمد بیکار مہربانی. اچھا آپ کس سلسلے میں پاکستان آئے تھے اور کیسے پاکستان رہ گئے اور آپ اپنے ملک واپس جانا چاہ رہے ہیں؟ آغا جان میں نے ایران میں ریڈیو پر خبریں سنتا تھا، جنگ لگا ہوا، سیلاب آیا ہوا. ہم کو میرے دل میں بہت شوق تھا ادھر آنا. مطلب رابطے نے سکون ہے نہیں تھے. مطلب پاکستان آنے کا آپ کو بہت شوق تھا کہ پاکستان سکون ہے نہیں تھے. اللہ میاں مدد کر گئی پھر ادھر آ گیا. اچھا کیسے زندگی بسر کر رہے ہیں اور اس ٹائم پاکستان میں؟ آوارہ گردی آغا جان، آوارہ گردی. اچھا مجھے یہ بتائیں جو ایران میں آپ کی فیملی موجود ہے اس ٹائم؟ جی ہے انشاءاللہ ہے، مارا نہیں. کوئی رابطہ وغیرہ نہیں ہوا ان سے؟ کتنے سالوں سے رابطہ نہیں ہوا آپ کا؟ بلار ہے نہیں، کسی رابطہ کیسے ہوگا؟ مطلب کہ جب سے آپ پاکستان میں ہیں تب سے آپ کا اپنی فیملی سے رابطہ نہیں ہوا؟ نہیں آغا جان. اچھا اپنی فیملی کو کوئی ایرانی زبان میں کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ اللہ میاں وہ لوگ کو خوش رکھے، آباد رکھے. اللہ میاں نے ایرانی زبان میں کچھ بولے ہوں گے. ترکی آخر زن لگا ہوا نا، ترکی بھی فارسی بھی زن لگا ہوا. انشاءاللہ ادھر جائے گا پھر زن ادھر رہے گا. اچھا کیا اب آپ اپنے وطن واپس جانا چاہ رہے ہیں؟ کیا پاکستان میں آپ نہیں رہنا چاہ رہے؟ 50 سال ہو گئے رہ گیا ناغا جان. ابھی بھی ہمیں اس میں دل سے پیار ہے. انشاءاللہ جاتے جاتے اس کے پھپیا بھی لے لوں گا. اچھا جاتے جاتے اس کی پپیاں بھی لے لیں گے؟ سچ آغا جان، زمین پر لیٹ کی پھپیا بھی لے لوں گا، کیوں اس زمین میں بدل لامیا، اس زمین میں سمالا. اس طرح ہے کہ جب کوئی انسان پیدا ہوتا ہے تو جب وہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے کچھ بیسک اور فنڈامنٹل یا سبسٹینشیل رائٹس ہیں جو اس کو فوراً خدا کی طرف سے گرانٹ کر دیے جاتے ہیں. مثلا اس میں فیملی رائٹ ہے، رائٹ ٹو لیو ہے، اور اس طرح کے کافی حقوق ہیں جس کا ذکر تفصیل میں آپ دیکھیں یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس میں ہے. تو اگر ہم بات کریں کہ یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس کے جو آرٹیکل ہے وہ 16، تو وہ رائٹ ٹو لائف کی بات کرتا ہے. اور اگر پریمبل بھی دیکھا جائے اس لیگل ڈاکومنٹ کا، یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس کا، تو وہ بہت، اس کا جو پہلا پیراگراف ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. وہ بات کرتا ہے کہ انہیرنٹ جو آپ کے رائٹس ہیں، انہیرنٹ رائٹس میں آپ کا فیملی لائف یا فیملی رائٹ وہ سب سے پہلے آتا ہے. تو وہ ایک نیچرل، اس ڈاکومنٹ نے ہی فیملی رائٹ کو ایک نیچرل انسٹیٹیوشن اور ایک لیگل انسٹیٹیوشن قرار دیا. تو اس کی بیس پہ ہی ہم جا رہے ہیں. اور دوسرا اگر آرٹیکل 6 کی بات کی جائے اسی ڈاکومنٹ کی، تو اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر ایک بندہ کسی دوسرے ملک میں انلیگل بھی آ گیا یا لیگل بھی آ گیا تو اس کی جو لیگل ریکگنیشن ہے بیفور لا وہ بہت ضروری ہے، وہ مینڈیٹری ہے. مثلا آپ جاتے ہیں، اگر انلیگل بندہ بھی اٹلی چلا گیا ہے، امریکہ چلا گیا ہے، تو وہ کوشش کرتا ہے کہ ڈاکومنٹیشن ہو اور وہ لا کے سامنے اپنے آپ کو پریزنٹ کرے کہ وہ اب لیگل ہو چکا ہے. تو ان کا بھی یہی کیس ہے کہ ان کی ہم جو لیگل ریکگنیشن ہے وہ چاہ رہے ہیں. جو لا اینڈ انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کے سامنے ان کو لا رہے ہیں کہ لیگلی ان کا کیا سٹیٹس ہے اور کس طرح ہم ان کے دکھوں کا مداوع کر سکتے ہیں
اور کس طرح ہم اس کو موو آن کر سکتے ہیں. تو بیسیکلی جو ہمارا کیس بیس کر رہا ہے وہ ہیومینیٹیرین گراؤنڈس پہ ہے, ہیومن رائٹس کے اوپر ہے, اور رائٹ ٹو فیملی کے اوپر ہے, رائٹ ٹو لائف کے اوپر ہے. جی سر. جی ناظرین, میرے ساتھ محمد بیکار مہربان موجود تھے. یہ اپنے وطن واپس جانا چاہتے ہیں. میری اعلیٰ حکام سے اپیل ہے کہ ان کی مدد کی جائے اور ان کو اپنے وطن واپس بھیجا جائے. 50 سال سے یہ پاکستان میں, اب ان کو اپنے وطن واپس بھیجا جائے. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان احسن ظفر کو دیں اجازت. اللہ حافظ. پی ٹی آئی کا حقیقی آزادی مارچ صرف بول دکھا رہا ہے. 24 گھنٹے حقیقی آزادی مارچ, سب سے زیادہ ریلز اور سب سے زیادہ ریٹنگز کے ساتھ بول رہا نمبر 1.